ہماری کہانی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ احمد فراز اور دیسی لبرلز مسلمانوں کی ایرانی محبوبہ کن حسن و جمال ایرانی شاعرہ قرۃ العین طاہرہ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے ایک جھوٹے نبی اور جعلی امام مہدی کے عشق میں اپنی جان قربان کر دی اور دنیا کے تمام سیکولر اور لادینی طبقات کی آئیڈیل بن گئی۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنے زمانہ طالب علمی کے اس افسوسناک واقعے کا عینی گواہ ہوں۔ یہ دسمبر 77 کی بات ہے کہ جب طلبہ نے بخاری آڈیٹوریم میں ادبی تقریب کے مہمان خصوصی شہرا آفاق شاعر احمد فراز کے سر پر اپنی NCC وردی کے فوجی بوٹ برسا دیے۔ انہوں نے کمال ہوشیاری دکھائی اور فوری نعت رسول پڑھنی شروع کر دی۔ نعت کے احترام میں چھترول رکی تو کچھ سٹوڈنٹ نے پمفلٹ بانٹنے شروع کر دیے۔ فراز صاحب نے صورتحال بھانپتے ہوئے اپنی تقریر سمیٹی اور فوری روانہ ہو گئے۔ دراصل اس پمفلٹ میں روزنامہ امروز میں شائع ہونے والے فراز کے اس دل آزار انٹرویو کا عکس اور گستاخانہ نظریات درج تھے، جن میں انتہائی قابل اعتراض ان کا یہ بیان تھا کہ معاذ اللہ ان کے نزدیک فیض احمد فیض کی وہی حیثیت ہے جو مسلمانوں کے نزدیک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فراز صاحب کے اس متنازع بیان سے جڑی ہوئی تلخیوں نے عمر بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور نہ ہی وہ امریکہ میں بیٹھ کر اپنے ایسے نظریات اور انٹی اسلام عناصر کی قصیدہ گوئی سے باز آئے۔ میں فیض اور فراز کی سخنوری کا بڑا معترف ہوں، لیکن بین المذاہب بھائی چارے کے فروغ کے علمبردار یہ سیکولر شرح و ادیب نہ جانے کیوں صرف نظریات اسلام کے ناقدین ہوتے ہیں، جبکہ یہی لوگ اسلام سے منحرفین اور مرتد طبقات کے مدعا بھی ہیں۔ گویا سیکولرزم تمام مذاہب سبھی بھائی چارہ مگر اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کا عقیدہ بن چکا ہے۔ افسوس کہ سیکولرز کے نزدیک منکرین ختم نبوت اور گستاخین قرآن و رسالت سے مراسم ہی بس امن پسندی ہے۔ میرے اس موقف کی گواہ احمد فراز کی طرف سے ایک منکر ختم نبوت مرتد ایرانی شاعرہ قرۃ العین طاہرہ کی قصیدہ گوئی میں لکھی گئی وہ غزل ہے جس میں وہ اس کی مدعی میں ہے تیرے غم میں جان جا آنکھوں سے خون دل رواں تک لکھتے ہیں۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، یہ امر اس لیے بھی افسوسناک ہے کہ فراز صاحب ایک طرف تو نب آخر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و مرتبہ کا موازنہ معاذ اللہ فیض احمد فیض سے کرتے ہیں، اور دوسری طرف کفر کی اس مبلغہ قرۃ العین سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں جو مرتد ہو کر ایک جھوٹے نبی کے عشق اور کفر کے ضدی اظہار پر موت قبول کرتی ہے۔ مجھے قرۃ العین طاہرہ کی شاعرانہ عظمتوں سے بھی انکار نہیں، لیکن اس کے مرتد ہونے کے بعد مہدی و نبی ہونے کے ایک جھوٹے دعویدار سے وفا میں سزائے موت کو مظلومیت اور عشق قرار دینا مضحکہ خیز شدت پسند چھوٹیے ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ قرۃ العین طاہرہ کون تھی اور کیوں ماری گئی، تاریخ ایران کے کچھ حقائق لکھ رہا ہوں۔ 19ویں صدی کے وسط میں مغربی استعمار کے خلاف تحریکیں ابھرنی شروع ہوئیں تو ان انقلابی رجحانات کو مسلح و مسیحا کے دعووں کے لیے آئیڈیل ٹائم سمجھتے ہوئے امام مہدی ہونے کے کئی جھوٹے دعویدار نمودار ہوئے۔ ایران میں بہائی مذہب کا بانی علی محمد شیرازی، سوڈان میں محمد احمد المہدی اور ہندوستان میں مرزا قادیانی جیسا انگریز ایجنٹ منظر عام پر آیا۔ ایران کے علی محمد شیرازی کے پیروکار بڑھے تو اس نے پہلے مادیت کا دعویٰ کیا اور پھر اپنی کتاب بیان میں خود کو نبی قرار دیا۔ قرآن کو منسوخ قرار دے کر اپنی لکھی کتاب بیان کے نئی الہامی کتاب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ بچپن ہی سے ذہین و فطین اور علمی مباحثوں میں حصہ لیتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے خداداد حسن و دلربائی کے ساتھ اس کی علمی قابلیت کا شہرہ تمام شہر قزوین میں عام تھا۔ ایران کے شیعہ و سنی علماء اور عوام کی طرف سے علی محمد شیرازی کے داق مادیت اور عقدے ختم نبوت سے کھلے انکار کی شدید مخالفت ہوئی اور اسے علانیہ کفر پر سزائے موت دے دی گئی۔ علی محمد شیرازی کی ہلاکت کے بعد قرۃ العین نے اس کے کفر کی تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اس کی تحریر و تقریر میں وہ جادو تھا کہ لوگ گھنٹوں اس کا بیان سنتے، اور حسن کا وہ عالم تھا کہ وہ دوران تقریر چہرے سے نقاب اٹھاتی تو لوگ دیوانہ وار کفر کا کلمہ پڑھنے لگتے۔ اس کے غزل میں وہ چاشنی تھی کہ لوگ اس کی غزل سن کر دیوانگی میں رقص اور خود کو اذیت دینے میں سکون محسوس کرتے۔ اس نے بابی مذہب کی تبلیغ کے لیے کربلا کا رخ کیا تو علماء نے حاکم وقت کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ یہ نوجوان عورت کربلا میں اپنی تقریر کے جادو اور حسن دلاویز سے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔
اس نے بغداد میں اپنی تبلیغ کی اجازت طلب کی مگر سلطنت عثمانیہ نے اسے کفر کے فروغ کی اجازت سے انکار کر دیا۔ اس کی جرت کا اندازہ لگائیں کہ وہ شان ایران محمد شاہ کو کفر کی دعوت دینے کے لیے تہران کی طرف چل پڑی مگر اس کے باپ نے اسے جبرنا واپس بلایا۔ انہیں دنوں ایرانی فوج اور بابیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ جنگ کے اختتام پر اسے پابا زنجیر تہران بھیج دیا گیا۔ بادشاہ کو اس کی حالت زار پر رحم اور حسن و جمال پر ترس آیا، لہذا اس نے اس جمان سور و مانوی سے آراستہ و پیراستہ اس پری پیکر کو دیکھ کر کہا کہ مجھے اس پر ترس نہیں بلکہ پیار آتا ہے، اسے معاف کر کے رہا کر دو۔ لیکن چونکہ بابیوں اور شاہی افواج میں ابھی ازا جنگ ہوئی تھی اس لیے اسے احتیاط کے طور پر کوتوال شہر محمد خاں قلعنطر کی حفاظت میں رکھا گیا، لیکن وہ وہاں بھی بابیوں سے خفیہ تعلقات اور کافرانہ تبلیغ سے باز نہ آئی۔ انہیں دنوں میں بابیوں کی طرف سے شاہ ناصر الدین قاجار پر ناکام قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ بابیوں کی گرفتاریاں ہوئیں مگر وہ اپنے جھوٹے نبی کے لیے ہر دہشت گردی کو جائز اور مرنے کو فخر سمجھتے تھے۔ کوتوال کو قرۃ العین کو شاہی دربار میں پیش کرنے کا حکم ملا۔ اس نے قرۃ العین پر شاہی دربار میں حاضر ہو کر اپنے کافرانہ عقائد سے توبہ کا زور دے کر عام معافی کی نوید سنائی، مگر اس کا کافرانہ جواب یہ تھا کہ دراصل کل مجھے اپنی اس صداقت کو ثابت کرنے کا موقع ملے گا جو میرے خدا یعنی محمد علی باب کی طرف سے میرے دل میں جیم لو افغن ہے۔ مجھے اپنے مذہب کے لیے اس طرح مرنا دل سے پسند ہے۔ اگر میں تمہاری رائے پر عمل کروں تو بچ جاؤں گی، لیکن میں ضمیر کی آزادی قائم رکھنے کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری کہانی کے معزز ناظرین، وہ شاہی دربار میں پیش کی گئی تو اس نے دربار میں بھی اپنے کافرانہ عقائد کی تبلیغ شروع کر دی۔ آخر کار اس کی طرف سے کفر کے اصرار پر مجبورنہ اس کے قتل کا شرعی فتویٰ دے دیا گیا اور اس کی لاش باغن الخانی کے کنویں میں ڈال کر اوپر سے پتھر بھر دیے گئے، اور یوں قرۃ العین ایک جھوٹے خدا، جھوٹے نبی اور جھوٹے مہدی پر ایمان کے کھلے کفر پر جان قربان کر کے قادیانیوں، اسلام دشمن قوتوں اور لادین عناصر کی محبوب ہستی بن گئے۔ قدرت نے جہاں اسے بے نظیر علمی قابلیت اور خوبیاں عنایت فرمائی تھیں وہاں اسے جادوئی شاعرانہ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھیں، لیکن کفر پر مبنی ہونے کے باعث صرف ایک آدھ غزل کے سوا اس کا مکمل کلام تلف کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ علی محمد بابی نے اس کو طاہرہ کا معزز لقب دے کر اس میں صد النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی روح حلوت ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا، لہذا بہائی مذہب کے پیروکاروں میں وہ آج بھی اسی نام سے یاد کی جاتی ہے۔ سیکولر جون ایلیا کے والد سید شفیق الحسن ایلیا مسلمان ہونے باوجود قرۃ العین اور اس کے کافرانہ عقیدے سے والہانہ عشق رکھتے تھے۔ انہوں نے اس مرتد کو امام حسن و حسین علیہ السلام سے منسوب کرتے ہوئے جو غزل لکھی اس کا مطلع کچھ یوں ہے: روئے حسن رخ حسین جلوہ تراز مشرقین، غازہ با غازہ خط با خط دیدہ با دیدہ دو با دو۔ اس بات کا جواب ان شرح کے مداحین ہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے خدائی، نبوت اور مادیت کے ایک جھوٹے دعویدار محمد علی باب کی کافر پیروکار کو سیدنا حسن و حسین جیسی پاک برزید ہستیوں سے یوں منسوب کیا۔ میں ایران سے ایک کفر کی مبلغہ قرۃ العین طاہرہ کی اس کافرانہ جرت پر اسے عظیم ہستی قرار دینے والے سیکولر اور اسلام مخالف عناصر سے اس سوال کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ کے وجود کے منکروں، آسمانی کتب کے انکاری، مذہب کی حدود کے باغیوں اور احمد فراز جیسے سیکولر شرح کو مذہب کی پیروی کے نام سے تو الجھن ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے باغیوں، مردوں اور گستاخن قرآن اور رسالت کرداروں سے والہانہ محبت کے پس پردہ کیا نظریاتی وجوہات، کیا فلسفہ اور کیا دلیل ہے۔ کیا عجب تماشا ہے کہ اگر کوئی امن پسند مسلمان اپنے عقدے حق پر ثابت قدم رہے تو اسے مذہبی شدت پسندی قرار دیا جاتا ہے، مگر جو مرتد اپنے کھلے کفر پر بضد قائم رہے وہ سیکولرز کا ہیرو بن جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب میں زانی اور منشیات فروش کا سر قلم کرنے پر تمام سیکولر قوتیں چیخنا چلانا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن برما میں مسلمانوں کی صفاقانہ نسل کشی، مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کے قتل عام، شامی حکومت کی طرف سے بے گناہ مسلمانوں پر کیمیائی گیسوں کے حملوں اور بنگلہ دیش میں پاکستان سے محبت کرنے والے سیاست دانوں کو تختہ اقدار پر لٹکانے پر انسانی حقوق کے علمبردار لبرل روشن خیالوں کی کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔
تاکہ ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر رہوں گا۔ شکریہ۔